بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن شریف کی سب سے آخری سورہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ قرآن شریف جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ جس ترتیب سے آج قرآن موجود ہے، یعنی کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، جس ترتیب سے آج ہمارے پاس ہے، یہ نازل ہونے کی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی قرآن شریف نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا ہے جس ترتیب سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن شریف میں سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن یہ آج جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے، اس میں یہ سورہ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ تو قرآن شریف جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی، اس ترتیب کے ساتھ آج نہیں ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ آج موجود ہے، یہ ترتیب بھی کسی انسان نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ترتیب بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیا۔ تو اس قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن میں سب سے پہلی سورہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور آخری سورہ کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ یعنی پہلے اس کو رکھا گیا اور آخر میں اس کو رکھا گیا، اس میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو بندہ سب سے پہلے کیا عرض کرتا ہے اپنے مالک سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی تعریف اور اپنی محتاجگی کو بیان کرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلی دعا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی مدد جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں نیکیوں کی طاقت، سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ تو طاقت عطا فرما، تو توفیق عطا فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا۔ سب سے پہلی مدد جو اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے کی دعا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن دیتا ہے کہ ہدایت کا یہ راستہ ہے، ہدایت کا یہ راستہ ہے، ہدایت کا یہ راستہ ہے، ہدایت کا یہ راستہ ہے۔ پورا قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ۔ اب جب قرآن ختم ہوتا ہے تب بندہ کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہدایت کی دعا کیا؟ اللہ نے پورا قرآن ہدایت دکھایا۔ اب آخر میں بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے پناہ چاہتا ہوں؟ انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی اور تمام مخلوق کے شر سے بھی۔ کیوں پناہ چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے راستے کی پیروی کرنے میں جو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے
وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ انسانوں کا وسوسہ ہے، شیطان کا ورغلانہ ہے، شیطان کی عیاریاں اور مکاریاں ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستے کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تب آخر میں بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا ان سب کے شر سے مجھے بچا کر کے ہدایت کے راستے پر قائم رہے۔ یہ مناسبت ہے قرآن کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں۔ سورہ معوذتین جو قرآن شریف کی آخری دو سورہ ہیں، اس میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہر مخلوق کے شر سے جو اس کو نقصان، اس کو ضرر پہنچا سکے، بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتا ہے کہ مولا مجھے اس سب کے شر سے حفاظت فرما اور مجھے بچا، اور خاص طور سے شریر انسانوں اور شریر جناتوں کے شر سے بچا جو ہدایت کے راستے کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور مجھے بار بار گناہوں کی طرف لے جانے کی دعوت دیتے ہیں، نفس کو مائل کرتے ہیں۔ تو یہ مناسبت سمجھ میں آ گئی کہ سورہ فاتحہ شروع میں رکھا گیا اور آخر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس کیوں رکھا گیا؟ یہ اس کی مناسبت۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ پہ ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل کہو، اعوذ برب الفلق، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل کہو، اس کے سب سے پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اور وسیلے سے ہر مومن، ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سب سے یہ فرمایا کہ تم کہو اعوذ برب الفلق، تو میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھے گا ہمیشہ، پناہ مانگنا کا جو کام ہوتا ہے اس کام کے تین اجزاء ہیں۔ کتنے اجزاء ہیں؟ تین۔ نمبر ایک کام ہے پناہ مانگنا، دوسرا اس کا جز ہے پناہ مانگنے والا، اور تیسرا جس سے پناہ مانگی جائے۔ کتنے جز ہو گئے؟ تین جز ہو گئے۔ ایک پناہ مانگنا کا کام، ایک یہ کام کرنے والا، اور یہ کام جس سے کیا جائے، جس کی پناہ مانگی جائے۔ اور پناہ انسان کب مانگتا ہے؟ جب وہ کسی چیز سے خوف محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، اور خوف محسوس کر کے، ڈر محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے وہ دوسرے کی حفاظت میں جاتا ہے، یا اس کی آڑ لیتا ہے، یا اس سے لپٹ جاتا ہے، یا اس کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اس بات کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے کہ اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے؟ دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے تو لازماً کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہو کہ اس خوفناک چیز سے وہی اس کو بچا سکتا ہے نا؟ اب پناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ مادی چیزوں سے پناہ لینا، مثال کے طور پر گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، تب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کسی دیوار کے پیچھے چلے جائیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، ہے نا؟ یا بارش ہو رہی ہے اور پتھر گر رہا ہے تو اس پتھر کی مار سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کسی سائے کا پناہ لیں گے، کسی چھت کے نیچے چلے جائیں گے تاکہ اس پتھر کے نقصان سے اور ضرر سے خود کو کیا کرے؟ بچا سکے۔ اچھا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے آپ اس سے زیادہ طاقتور انسان کے پاس چلے جائیں، یا کسی حکومت کے پناہ میں چلے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مادی چیزوں کے شر سے پناہ لینا ہے۔ اب دوسرا پناہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے
کہ یہ ایسا شر ہے کہ اس شر سے نہ مجھے دیوار بچا سکتی ہے، نہ کوئی عمارت بچا سکتی ہے، نہ کوئی انسان بچا سکتا ہے، اس سے وہی بچا سکتا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اور یہ چیزیں کسی مخلوق کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں خالق کے کنٹرول میں ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے پناہ صرف خالق ہی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ایک مومن ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر شر سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس شر سے بھی اللہ بچا سکتا ہے جو مادی اور محسوس ہے، اور اس شر سے بھی اللہ بچانے کی طاقت رکھتا ہے جو غیر محسوس اور غیر مرئی ہے، جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ سمجھ بھائی بات؟ اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک مومن کہتا ہے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ سیدھا کہہ دیا جاتا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، مگر فرمایا گیا میں پناہ مانگتا ہوں رب فلک کی، یعنی صبح کے پیدا کرنے والے رب کی۔ یہ لفظ کیوں لایا گیا؟ رب الفلک کا لفظ کیوں لایا گیا؟ یاد رکھیے گا کہ رب الفلک کا جو لفظ لایا گیا نا، اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے اور بڑا ہی پرلطف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے کہ جو پروردگار عالم، جو رب کریم رات کی تاریکیوں کو دور کر کے صبح کا روشنی اور اجالا پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ تمام شر کے اندھیروں سے نکال کر کے مجھے امن کے اجالے میں لا دے، سکون کے اجالے میں لا دے، راحت کے اجالے میں لا دے۔ وہی پروردگار عالم اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق، تم لوگ کہو کیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے۔ ما خلق، جو بھی پیدا کیا گیا، جو بھی خلق کیا گیا، جس کی بھی تخلیق کیا گیا، جو بھی مخلوق ہے، وہ مخلوق چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے سانپ ہو، چاہے بچھو ہو، کوئی بھی ہو، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے پیدا کیا گیا، تمام مخلوق کے شر سے۔ یہاں پر آپ غور کیجیے، شر کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ مخلوق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، یہ نہیں کہا گیا۔ یعنی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو شر کے ارادے سے پیدا نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ جس کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے مصلحت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ہاں، مخلوقات میں شر ہیں، سانپ کا کاٹنا یہ شر ہے، بچھو کا کاٹنا یہ شر ہے، انسان کا دل میں غلط وسوسہ اور ڈال دینا یہ شر ہے، جنات کا انسان پر کہ نفس کو برائی کی طرف لے جانا یہ شر ہے۔ تو مخلوقات میں شر پائی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو اصل کے اعتبار سے تو نفع بخش ہی ہے، لیکن انسان اپنے غلط استعمال سے اس چیز کو اپنے لیے شر بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، یہ چاول، دال، سبزی، گوشت، جتنے کھانے ہیں یہ سب کیا ہے؟ انسان کے لیے نفع بخش ہے یا شر ہے؟ نفع بخش ہے۔ لیکن ایک انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے ہمیشہ، تو یہ بہت زیادہ کھانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بیماری کا سبب بن جائے گا۔ تو اصل کے اعتبار سے یہ شر نہیں تھا، لیکن انسان نے اپنے غلط استعمال کی وجہ سے اس کو اپنے حق میں کیا کر لیا؟ شر کر لیا۔ سمجھ آئی بات نا؟
تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، مخلوق کی طرف کی گئی، اور خلق کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. تو پیدا کرنے والا ہر چیز کا وہی ہے، دوسرا نہیں ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کا شر ہے جسے اس نے پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والا خالق وہی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے مجوسیوں کا کسی زمانے میں عقیدہ تھا کہ بھلائی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ شر ہو یا خیر ہو، ہر چیز کی خلق کرنے والا جو ہے، پیدا کرنے والا جو ہے، خالق جو ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھلائی کا پیدا کرنے والا الگ ہے اور شر کا پیدا کرنے والا الگ ہے، یعنی سنویت نہیں ہے، دو ہی نہیں ہے. اسلام میں توحید ہے، وحدانیت ہے، یکتائی ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو خلق کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور شر کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا کہ ہم یہ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی، اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، ہر اس کے شر سے جسے پیدا کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جب یہ بات کہہ دی گئی کہ ہر مخلوق کے شر سے، تب تو بات ختم ہو گئی. اس میں تو ساری چیزیں آ گئی، مگر اس عام تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب کچھ خاص چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم عطا فرمایا. وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. یہ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ کیا جائے؟ چھا جائے. رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک اس لیے بنایا کہ بندے سکون سے اور آرام سے اپنی نیند مکمل کر سکے. اور اس رات کے اندھیرے میں انسانوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں نیند نہیں لیتے ہیں، وہ متعدد بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو رات کی تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا، مگر رات کی تاریکی میں سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ اس میں شر کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. جتنا چور ہے کب چوری کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں. جتنا ڈاکو ہے وہ ڈاکہ زنی کب کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں. سانپ بچھو وغیرہ جو نکلتے ہیں، یہ کب نکلتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں. یہاں تک کہ شیطان جو پھیلتا ہے وہ بھی رات کے اندھیرے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لو، اپنے جانوروں کو باندھ لو، کیونکہ اس وقت شیطان زمین میں پھیلتے ہیں. یہاں تک کہ عرب میں جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں ماحول کیا تھا کہ جب کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا تو دن میں نہیں کرتا تھا، رات کی تاریکی میں چھاپا مارتا تھا، تاکہ کسی کے احساس ہی نہ ہو اور اچانک اس پر ٹوٹ پڑے. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو کیا منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت ان کے گھر کو گھیر لیں گے اور ان پر سب مل کر ٹوٹ پڑیں گے. رات کا کیوں چنا ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ رات میں ہم پہچانے نہیں جائیں گے تو ان کے خاندان والے ہم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لے پائیں. تو رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے نا، تو اس میں بہت سارے شر جو ہے انسان کو پہنچ سکتے ہیں، برائی پہنچ سکتی ہے، تکلیفیں پہنچ سکتی ہے. رات کی تاریکی میں بہت سارے شر کے کام انجام دیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا خاص طور سے ذکر کیا اور فرمایا کہ تم پناہ مانگو کس چیز سے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے، جب وہ اندھیرا چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عقد یہ عقدہ کی جمع ہے. عقدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرہ، گانٹھ. اس کی جمع کیا ہے؟ عقد. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں
फूक मारने वालों और फूक मारने वालियों के शब्द से। नफासात का लफ्ज आया है, यह है मुअन्नस का लफ्ज, समझे ना। लेकिन गिरोह में फूक मारने वाले सिर्फ औरतें नहीं होती हैं, मर्द भी होते हैं। तो यहां पर अगर जमात मुराद ले लिया जाए या अरवाह खबीसा मुराद ले लिया जाए, अब वो अरवाह खबीसा चाहे मर्द की हो या औरत की हो, तो इसमें दोनों चीजें क्या है, शामिल है। तो जादूगर क्या करते हैं, जादूगर जिस पर जादू करना होता है वो लोग क्या करते हैं, कुछ पढ़ करके मंत्र जिसके नाम से पढ़ना है पढ़ करके फूंक करके गांठ बांध देते हैं, फिर दूसरा पढ़ा मंत्र फिर गांठ बांध दिया, फिर तीसरा पढ़ा फिर गांठ बांध दिया। और इस तरह से लोग क्या करते हैं, मर्द हो या औरत, वो जादू करती फूंक फूंक कर गिरोह में। तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि हम इस चीज से भी क्या करें, अल्लाह की पनाह मांगे। याद रखना, जादू ये अगर कुफ्र शिर्क पे मुश्तमिल हो, यानी इसके मंत्र में कुछ ऐसा पढ़ा जाता हो जिससे कुफ्र शिर्क के अल्फाज हो, तब तो जादू कुफ्र है। और अगर कुफ्र शिर्क के अल्फाज ना हो तब भी बिल इत्तेफाक ये गुनाह कबीरा है और बड़ा गुनाह है। कुफ्र शिर्क के अल्फाज हो तो कुफ्र है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया ना, वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। ये सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, इसने कुफ्र किया वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, तो वो लोगों को जादू सिखा देते। अगर जादू के अल्फाज में कुफरिया लफ्ज हो तब तो वो कुफ्र है, और अगर कुफरिया अल्फाज ना हो तो बिल इत्तेफाक क्या है, हराम है। जैसा कि एक हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो क्या है, वो 7 चीजें क्या है जो इंसान को हलाक कर देती है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 खुदा के साथ किसी को शरीक करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 किसी ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसके कत्ल करने को अल्लाह ताला ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और जंग में दुश्मन के मुकाबले से पीठ फेर करके भाग जाना, और पाक दामन पारसा मोमिन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को हलाक और बर्बाद कर देते हैं। इन 7 तबाह करने वाली चीजों और इन 7 गारत कर देने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ। उन 7 चीजों में एक जादू भी है जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूं, इज़ा हसद, जब वो हसद करे। हसद का मतलब तो समझते हैं आप लोग, हसद का मतलब जलना। जब कोई किसी से जलता है, हसद करता है, तो हसद का मतलब यह होता है कि आपके अंदर अल्लाह ने कोई फजल, कोई खूबी, कोई कमाल अता फरमाया है या आपको किसी नेमत से नवाजा है, तो दूसरा आदमी की ये ख्वाहिश हो रही है कि अल्लाह ताला उससे वो नेमत छीन ले, उसे जलील और रुसवा कर दे। इसको बोलते हैं हसद। तो अल्लाह ताला क्या करे, उससे उसकी इज्जत को खत्म कर दे, उससे अपनी नेमत को छीन ले, तो ये हसद है। और हसद बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसी ही तबाह बर्बाद कर देती है जैसे एलवा का कीड़ा शहद को तबाह बर्बाद कर देता है, या जिस तरह से आग लकड़ी को जलाकर खाक और खाकिस्तर कर देती है, उसी तरह से हसद जो है इंसान के नेकियों को खा के खत्म कर देता है। बहरहाल जब कोई आपसे हसद करता है तो जब तक हसद कर रहा है अपने आप में, जब तक तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जलन में जब वो कोई कदम उठा लेता है आपको नुकसान पहुंचाने का, उस वक्त उसका शर जो है
ظاہر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قابل نے حسد کیا کس سے؟ حابل سے. تو قابل نے صرف حسد کر کے اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ اس حسد میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. جب کوئی کسی سے جلتا ہے تو اب اس کو مٹانے کا یا اس کو ذلیل کرنے کا یا رسوا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بہت سارے پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے اور طرح طرح سے اسے پریشان کرنے کے راستے سوچتا ہے، تدبیریں کرتا ہے. تو جب آپ سے کوئی حسد کرنے والا ہو اور وہ آپ کے لیے تدبیریں بنا رہا ہو، آپ کو ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا، آپ کو ختم کرنے کا، آپ کی ترقی اس کو دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جتنے میرے حاسدین ہیں، مجھ سے حسد کرنے والے ہیں، مجھ سے جلنے والے ہیں، کہ اللہ سب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کی جو شرارت ہے کہ اللہ اس کی شرارت سے تو مجھے اپنی پناہ نصیب عطا فرما، اور اپنی پناہ میں رکھ کر کے اس کی شرارت سے مجھے حفاظت عطا فرما. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے تو آپ بھی اس سے حسد کرنے لگ جائیے، آپ بھی اس کے لیے پلاننگ بنانے لگے. اگر آپ بھی اس کے لیے پلاننگ بنانے لگے، اس کو شر پہنچانے کا ارادہ کرنے لگے، تو آپ اور وہ دونوں ایک ہی لیول پر آ جائیں گے. تو ایک مومن کو چاہیے کہ جب اسے پتا چلے کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ خود حسد نہ کرے، وہ خود اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے پناہ چاہے. اور بلکہ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ اس حسد کرنے والے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا جا سکتا ہو تو اس کے جانتے ہیں کہ یہ حسد کرتا ہے مجھ سے، پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کا سلوک روا رکھنا چاہیے. وہ نیکی، وہ اخلاق، وہ محبت، چاہے اس کے دل سے آپ کے لیے حسد ختم کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ نیکی کر دینا چاہیے. یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تقوی پہ قائم رکھے، وہ خود اس غلط فعل میں ملوث نہ ہو جائے جس میں سامنے والا ملوث ہے. تو ہر انسان جو فضل و خوبی اور کمال والا ہوتا ہے اس سے حسد اور جلن کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے سب سے زیادہ حسد کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا. وہ کیوں نہیں ایمان لایا؟ صرف حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. وہ آپ کے خاندان سے اپنا مقابلہ کرتا تھا کہ ان کا خاندان جو بنی ہاشم کا خاندان ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، ان لوگوں نے لوگوں کو سواریاں دیا تو ہم نے بھی سواریاں دیا. ہمارا ان کا مقابلہ تھا. اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں نبی ہے اور ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ابو جہل کہتا تھا کہ میں کبھی بھی اس کو نبی نہیں مانوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. ایمان نہ لانے کا ریزن ابو جہل کا کیا تھا؟ حسد تھا کہ ہمارا قبیلہ اور ان کا قبیلہ، ان کا خاندان اور ہمارا خاندان آپس میں مقابل تھا. اب یہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں جس کا ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں. تو حضور سے حسد کرنے والے تھے، اور ہر انسان سے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو حسد کر کے، جلن کر کے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ کچھ خاص چیزیں تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنا چاہیے، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر شر سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. اور جتنی چیزیں جو شر کو پھیلاتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور کسی بھی مخلوق کے اندر خالق سے زیادہ طاقت نہیں ہے، اور خالق اپنی ہر مخلوق پر غالب ہے. تو ہر مخلوق کے شر سے ہمیں پناہ وہی دے سکتا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر شر سے، ہر مخلوق کی شر سے جس کی پناہ مانگنی چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پناہ چاہتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعاذہ کیا ہے، استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں سے پناہ مانگنا. چنانچہ حدیثوں میں بہت سارے ایسے الفاظ آئے ہیں
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استعاذہ کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب. کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفید داغ کی بیماری سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں پاگل پن کی بیماری سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ کے مرض سے، ومن سیء الاسقام، اور جتنی بھی بری قسم کی بیماریاں ہیں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بیماریاں جو بری ہیں وہ مجھے نہ ہوں. تو احادیث طیبہ میں جو الفاظ آئے ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیں اور ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر مخلوق کے شر سے پناہ عطا فرما سکتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.